بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر 70 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس آخری شخص کا نام لکھتے ہیں جو ممبر پر امام کے بیٹھنے کے وقت آتا ہے اور وہ اپنے بیٹھنے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، تو یہ شخص جمعہ کے دن حصہ پانے والوں میں سب سے کم ہوتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کے دونوں جمعہ کے درمیان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت فرمایا میں وہ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اس خطاب سے فرشتے خوف زدہ ہو گئے اور 7 مرتبہ عرش کے گرد طواف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ زمین پر ایک گھر تعمیر کریں تاکہ اولاد آدم جب گناہگار ہو جائے تو وہ اس گھر کے گرد 7 مرتبہ طواف کریں، اور اللہ ان سے اسی طرح درگزر فرمائے جس طرح فرشتوں سے درگزر فرمایا۔ اس کے بعد فرشتے زمین پر آئے اور زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے طوفان نوح علیہ السلام کے وقت چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے پہلو میں ایک مینارہ پیدا فرمایا اور اس کا نام بیت المعمور رکھا۔ اس مینارہ کی لمبائی 500 برس کی راہ ہے، تو جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مینارہ پر حضرت جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام منبر پر بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی امامت کرتے ہیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ اذان کے صلہ میں مجھے کیا ثواب حاصل ہوا ہے جسے میں تمام مؤذنوں پر زمین میں ہبہ کر دوں، اور اسرافیل عرض کرتے ہیں کہ خطبہ کا مجھے کیا ثواب ملا ہے جسے میں زمین میں تمام خطیبوں پر تقسیم کر دوں۔ اس کے بعد میکائیل عرض کرتے ہیں کہ امامت کا مجھے کیا ثواب حاصل ہوا ہے جس میں زمین میں جمعہ کے دن تمام اماموں میں تقسیم کر دوں۔ اس کے بعد مقتدی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جماعت کا ہمیں کیا ثواب حاصل ہوا ہے جسے ہم جمعہ کے دن زمین میں امام کے پیچھے تمام نماز جمعہ پڑھنے والوں میں تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کا تم کیا اکرام کرو گے، میں اکرم الاکرمین ہوں۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، اور یہ تمام خصوصیات اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، گزشتہ تمام امتوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک حکایت ہے، شیخ امام دین و ملت کے عالم حضرت زندوسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو محمد بن عبید اللہ بن فضل سے سنا ہے، وہ فارس میں درس عام میں اوزائی سے حکایت بیان کرتے تھے کہ اوزائی نے بیان کیا کہ میسرہ بن فینس ایک دن قبرستان میں گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف۔ میسرہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک شخص کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح کو لٹایا اور اس نے فصیح زبان میں جواب دیا کہ اے دنیا والو، تمہیں خوشی و مبارک ہو کہ تم ہر مہینہ میں 4 مرتبہ حج کرتے ہو۔ میسرہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، ہم ہر مہینہ میں 4 مرتبہ کہاں کا حج کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا جمعہ کے دن نماز جمعہ کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ نماز جمعہ حج مبرور مقبول ہے؟ میسرہ نے کہا ہمیں بتاؤ کہ ہم کون سے عمل پر ہمیشگی رکھیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اس نے کہا استغفار کو اے دنیا والو، استغفار آخرت میں تمام چیزوں سے زیادہ نفع والا عمل ہے۔ میسرہ نے پوچھا کس چیز نے تم کو باز رکھا کہ تم ہمارے سلام کا جواب دیتے؟ اس نے کہا سلام ایک نیکی ہے اور اعمال نیک بجا لانے کو ہم سے اٹھا لیا گیا ہے، اب نہ ہماری نیکی بڑھتی ہے اور نہ بدی سے نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا دنیا والو، ہم تم سے راضی ہیں کہ تم ہمارے لیے کہتے ہو رحمت اللہ یعنی فلاں متوفی پر خدا رحمت نازل کرے۔ شیخ امام دین و ملت کے عالم حضرت زندوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کا دن حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ 50 نبی و رسول علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ 50 نبی و رسول علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پیر کا دن جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ
63 نبی و رسول کو عطا فرمایا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 ہیں اور انہی سے 313 رسول ہیں، اور افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ 13 نبی اور رسول کا اضافہ کیا گیا۔ اور منگل کا دن حضرت سلیمان اور ان کے ساتھ 50 نبی اور رسول علیہم السلام کو دیا گیا، اور بدھ کا دن حضرت یعقوب اور ان کے ساتھ 50 نبی اور رسول علیہم السلام کو دیا گیا، اور جمعرات کا دن حضرت آدم اور ان کے ساتھ 50 نبی اور رسول علیہم السلام کو دیا گیا۔ اب باقی رہا جمعہ کا دن، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے رب، تیری طرف سے میری امت کا کیا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، جمعہ کا دن اور جنت میرے لیے ہے، اور میں جمعہ کا دن اور جنت دونوں کو آپ کی امت کو عطا فرماتا ہوں۔ جمعہ اور جنت کے ساتھ میری رضا ان کے لیے ہدیہ ہے۔ ابدیت